بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. کیسے ہیں محمود صاحب؟ کیا حال چال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم ہے، نوازش ہے. چلیے، سلیم صاحب کا ذکر بھی ختم ہوا. ہاں، آج آپ کس موضوع پہ گفتگو کریں گے؟ آج ہم کریں گے معروف شاعرہ پروین شاکر پر. پروین شاکر پر؟ ہاں ہاں، نوجوانوں کے تو بڑی وہ ہاں، آئیڈیل اور رومانٹک شاعرہ تھی وہ. رومانٹک شاعرہ تھی اور خواتین شعراء میں ان کا بڑا نام ہے. جی بالکل. یہ ہے تو ابتدا کرتے ہیں. یہ غالباً 1971 کی بات ہے، جب یہ خاکسار جامعہ کراچی میں طالب علم تھا، اور اسی دوران پروین شاکر شعبہ انگریزی میں ایم اے کر رہی تھی. ہماری ان سے کوئی ملاقات تو کجا سلام دعا بھی نہ تھی، لیکن ان کی مقبولیت کا آغاز ہو چکا تھا. جامعہ اور دیگر تعلیمی اداروں میں ان کی شاعری کا تذکرہ بھی تھا. ہماری ان سے کچھ سلام دعا ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم سائنس کے شعبہ میتھمیٹکس میں تھے، وہ انگریزی میں ایم اے کر رہی تھی. اس وقت جامعہ کراچی میں بہت سارے گروپ تھے جو اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ مختلف جگہوں پر گفت و شنید کرتے اور چائے پر زبانی انقلاب کی راہ ہموار کرتے. کچھ گروپ 2 افراد یعنی ایک طالب علم اور ایک طالبہ کا تھا. شاید وہ اپنی زندگی میں انقلاب کی حکمت عملی کے مختلف زاویوں پر غور کرتے. ایک گروپ ایسا بھی تھا جس میں طالبہ تو جامعہ کی تھی، لیکن طالب علم این ای ڈی انجینئرنگ کالج سے تشریف لاتے تھے. اچھا. بلکہ وہ اس وقت تعلیم ختم کر چکے تھے. جی. اس وقت تک انجینئرنگ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ نہیں دیا گیا تھا. ہاں. اور شہر کے علاقے بنس روڈ کے قریب اسٹیشن روڈ جو ہے وہاں واقع تھی. بہرحال وہاں سے بقلم خود تکلیف کر رہی تھی. نوجوانوں کی اس راز و نیاز سے فیضیاب ہونے کے لیے اس میں زحمت نہیں بلکہ راحت کا سامان تھا. تو یہ فیضیاب ہونے والوں میں محمود صاحب تھے کیا؟ اس خاکسار نہیں، مطلب کہ آپ یونیورسٹی زمانے میں ان کو جانتے تھے؟ کس کو؟ ہاں بطور شاعرہ. ہاں ہاں. تو آپ فین تھے ان کے؟ اتنا اس زمانے میں ان کی شاعری پڑھی بھی نہیں تھی، اور اتنے زمانے میں ان کی شاعری آئی بھی نہیں تھی. تو پھر آپ کیا دیکھنے آتے تھے وہاں پہ؟ میں پڑھتا تھا نا نہیں، کراچی میں. اگر وہ بطور شاعرہ اتنی معروف نہیں تھی تو آپ کس پہلو سے ان کو دیکھا بھائی کرتے؟ ان کی شہرت تو یا ان کا لوگ باگ پہچاننے لگے تھے، اور جو بھی تھوڑا منفرد ہو جاتا تھا جی ہاں بالکل. وہ جامعہ کراچی میں ہر کوئی ان کو جانتا تھا. جی جی. اور میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ میں اور انگریزی ڈپارٹمنٹ میں فرق بھی کتنا تھا، ویسے یہی تھا. تو بہرحال صاحب وہ جو سابق طالب علم تھے نیڈی کے، وہ اسی طالبات سے فکری نشست کے لیے دور دراز سے تقریباً 11 بجے آ جاتے. واہ. اور تنہائی کی کانفرنس شروع ہو جاتی جو چند گھنٹوں جاری رہتی. ماشاء اللہ. ایم اے کرنے کے بعد اس جوڑے پر کیا گزری کوئی مصدقہ بات تو نہیں ہے، لیکن بقول شاعر اڑتی سی خبر ہے زبانی طیور کی کہ صاحبزادے جو بہار کے خاندان سے تھے، لیکن اپنے انجینئرنگ کو بالائے طاق رکھ کر پولیس کی نوکری میں چلے گئے. بعد میں سرکاری ادارہ احتساب میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے. اچھا، صاحبزادے جو تھے، جیسے پروین شاکر شاعرہ بہت تھی، تو صاحبزادے شہر کے مقررین میں بہت اعلیٰ تھے. ہاں. اچھا. اس زمانے میں ان کے علاوہ مقررین میں دوست محمد فیضی، جی 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 جی، اور ان سے سینئر لوگوں میں کچھ اور لوگ بھی ہیں. ظہور حسن بھوپال لیکن ان سے سینئر تھے، اور محمد احمد صاحب وغیرہ یہ سب. تو خبر یہ ہے کہ صاحبزادے جو تھے بہار کے ملک خاندان تھے. بہاریوں میں ایک ملک ہے. اچھا. ہاں. اور لیکن ان کے بزرگوں نے اس یکجائی کو مسترد کر دیا. وجہ شاید یہ ہے کہ طالبہ ہر چند بہار سے تھی، ہاں ہاں، لیکن وہ اثنا عشری فرقے سے تھی. جی جی جی. اور دوسری طرف بہار کی ملک برادری اپنے ملک برادری سے باہر شادیاں نہیں کرتے. یہ ظالم سماج. اس طرح یہ جوڑا کچھ نسلی تعصب اور کچھ فرقہ واریت کی نظر ہو گیا. پروین شاکر نے ایم اے. ویسے کیا نام تھا مقرر کا جو اتنے جو زمانے میں اتنے معروف تھے؟ آپ کہتے ہیں پولیس میں ہے کہیں اسد اشرف ملک. اچھا اچھا اچھا. اسد اشرف ملک. اچھا، یہ بات جو ہے خفیہ بات نہیں تھی، جو مجھ تک ہی معلوم ہوا. پوری یونیورسٹی میں ہر ایک کو اس کا پتہ تھا، لیکن
اپنی اپنی پسند ہے. نام نکال دیں گے. ٹھیک ہے. پروین شاکر نے ایم اے انگریزی 1972 میں کیا اور عبداللہ ہارون کالج میں تدریس کی ذمہ داری سنبھالی. ایک عجیب تضاد ہے کہ بہت سے انگریزی میں اعلیٰ سند لینے والوں نے اردو شاعری میں نام پیدا کیا. صحیح. فراق گورکھپوری نے انگریزی میں ایم اے کیا تھا. فیض احمد فیض نے انگریزی کے ساتھ عربی میں بھی ایم اے کیا ہے. سحر انصاری نے انگریزی اردو اور لسانیت میں ایم اے کیا ہے. یہ بدعت پروین شاکر نے بھی اپنائی، یعنی ایم اے انگریزی میں اور شاعری اردو میں. بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ سی ایس ایس کا امتحان دیا جائے. ویسے ایک منٹ کو قطع کرنا میں آپ نے جو نام لیے ہیں اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ لوگ جنہوں نے انگریزی ادب کا بھی گہرا مطالعہ کیا ہو وہ اردو ادب میں اور زیادہ اچھا ڈیلیور کر پاتے ہیں. یہ بالکل ان کا جو انگریزی ادب کا مطالعہ ہے وہ ان کی اردو شاعری میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے. شاعری میں، ادب میں، سب میں. دیکھیں شاعری میں ادب میں جتنا زیادہ مطالعہ ہوگا انسان کا اپنا ایکسپریس کرنے کا، ترجمانی جو کرے گا اتنی بہتر انداز میں کرے گا. یہ سوال میرا اس لیے کہ میرے بہت سارے دوست احباب وہ ہیں جو انگریزی کو پڑھنا یا انگریزی الفاظ کو استعمال کرنا تقریباً گناہ کا درجہ دیتے ہیں. تو میرا خیال میں زبان کوئی گناہ تو نہیں ہے. زبان انگریزی زبان کو استعمال کریں لیکن جب اردو شاعری کریں گے تو اس میں تو انگریزی نہیں ہے. ظاہر ہے وہ صحیح ہے. اردو میں کوئی آرٹیکل مطلب زبان جو ہے وہ علم کا راستہ ہے اور جو لوگ اردو میں بھی اچھے ہیں ان کو چاہیے انگریزی بھی بہت پڑھا کریں تاکہ ان کا اور مطالعہ وسیع ہو سکے. اپنی تحریروں میں انگریزی الفاظ استعمال نہ کریں. جی بالکل، جس کا اردو الفاظ موجود ہے. تو پروین شاکر نے سی ایس ایس میں امتحان دینے کا فیصلہ کیا. عمر گزر چکی تھی لیکن ضیاء الحق صاحب کی خصوصی اجازت سے شرکت ممکن ہو سکی اور اس میں کامیاب بھی رہی. ریڈیو کے ایک اعلیٰ عہدیدار سبی محسن نے کی کتاب ہے داستان کہتے کہتے، جو آپ کے ذریعے مطالعہ ہے شاید آج کل. وہ کہتے ہیں انہوں نے پروین شاکر کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے: کراچی ریڈیو کی بزم طلبہ سے ابھرنے والی نمایاں شخصیت جو اب ریڈیو کے جنرل پروگراموں کی مقبول کمپیرر تھی اور ملک کی ممتاز شاعرہ تھی. وہ لکھتے ہیں کہ ایک ایسا وقت بھی آیا جب بزم طلبہ کے لیے ٹیلنٹ کی اتنی بہتات ہو گئی کہ سب کے لیے گنجائش نکالنا مشکل ہو گیا. یہ افراط و تفریط والا افراط شاعروں کے سلسلے میں کچھ زیادہ تھی. یہ سبھی محسن لکھے کچھ اس لیے کچھ اصل کو نقل سے چھانٹ کر الگ کرنے کے لیے ایک دلچسپ طریقہ اختیار کیا گیا. اس کی تفصیل پروین شاکر نے لکھی ہے. ایک بار شہر کے تمام طالب علم شاعروں کو مشاعرے کا دعوت نامہ ملا. مقررہ دن سب ریڈیو پہ جمع ہوگا اور اسٹوڈیو میں بیٹھے حیران ہو رہے تھے کہ ابھی تک خلاف معمول ہماری نظمیں اور غزلیں سنسر کے لیے نہیں مانگی گئی ہیں. اچانک پروگرام اسسٹنٹ آئے اور ہم سب کی چیزیں لے کر ایک سادہ کاغذ تھما دیا. ان کے نکلتے ہی اسٹوڈیو میں آن ایئر کا سرخ نشان ہو گیا اور اناؤنسر نے اعلان کیا کہ بزم طلبہ سامعین کے آپ حیران ہو گئے کہ 6 بجے میں بزم طلبہ میں آپ سے کیوں مخاطب ہوں. دراصل ہمارے اسٹوڈیو میں فلان اور فلانا شعراء جمع ہیں. انہیں 2 مصرعے طرح کے طور پر غزل کہنے کے لیے دے دیے گئے ہیں. یہ فی البدیہہ مشاعرہ رات 9:30 بجے سماعت فرمائیں. مطلب یہ 6 بجے سے 9:30 بجے تک وہ نتیجہ فکر میں غزلیں وغیرہ اپنی کہہ لیں. اس پر تو پروین شاکر لکھتے ہیں اسٹوڈیو میں بیٹھے لوگوں کو سانپ سونگھ گیا اور جو ہڑبونگ مچی ہے تو علامہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی. کسی کے ذاتی مزاج ناساز ہو گئے. شہر میں الگ سنسنی پھیل گئی لیکن اس ایکٹیویٹی کا اتنا فائدہ ہوا کہ بہت سے چہروں سے نقاب اور میک اپ اتر گئے. اچھا، میک اپ بھی اتار دیا انہوں نے. اور پلے بیک شاعر کا کاروبار جو کافی عرصے تک ٹھنڈا رہا. جی وہ جن کو اساتذہ عنایت کرتے تھے. اس مقابلے میں کوالیفائی کرنے والے ہم 5 لوگ تھے. اچھا دیکھیں میں نے کوالیفائی کا لفظ استعمال کیا اسے کہ پروین شاکر نے یہ لکھا ہے. چلیے ٹھیک ہے. وہ 5 لوگ تھے: ثروت حسین، شوکت عابد، اقبال فریدی صاحب بھی اس میں ہے، ایوب خاور، پروین شاکر. یہ 5 آدمی. پروین شاکر نے
اپنی کامیابی میں ریڈیو کو بہت خراج تحسین پیش کیا ہے. وہ لکھتی ہے کہ میری نمو میں آواز کی دنیا کا بڑا ہاتھ ہے. اپنی شادابیوں کے لیے میں اس فضا کی شکر گزار ہوں. سبھی محسن لکھتے ہیں یہ اس کی انکساری تھی. وہ جن بے پناہ صلاحیتوں کی مالک تھی اس کی بنا پر ریڈیو تو خود تھوڑے دیر عرصے میں اس کا متوج ہو چکا تھا. مذاکرے، مشاعرے، تنقیدی نشستیں، ڈرامے، کون سا پروگرام تھا جس میں اس کی تحریر یا آواز شامل نہیں ہوتی تھی. پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئی. ان کے والدین کا آبائی وطن حسین آباد ضلع شیخو پورہ بہار تھا. 1972 میں جامعہ کراچی سے ایم اے کی انگریزی کی ڈگری حاصل کی. عبداللہ کالج سے تدریس کا آغاز کیا. اس دوران انہوں نے لسانیات میں بھی ایم اے کیا. مرکزی اعلیٰ ملازمت کے امتحان پاس کیا. لاہور کی سول سروسز اکیڈمی میں ٹریننگ کے بعد تعیناتی سینٹرل ایکسائز اینڈ کسٹم سروسز میں ہو گئی. امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی سے ایم پی اے یعنی ماسٹر پبلک ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کی. منگنی 1975 میں ہوئی اور شادی کا مرحلہ 1976 میں عبور کیا. ان کی شادی ان کے کزن سے ہوئی تھی، ڈاکٹر سے. وہ 3 سال بعد یعنی 76 میں شادی کے 3 سال بعد ان کے آنگن میں کلی کھلی. نومولود کا نام سید مراد علی رکھا گیا. ماں بننے پر سبھی محسن کی تحریر کے مطابق اس نے بڑے فخر سے خالق کائنات سے مخاطب ہو کر کہا میں نے بھی زندگی جنم دی ہے. میں نے بھی زندگی جنم دی ہے. بیٹا پیدا ہوا تھا نا. بات میں اچھا ایک مصرع ہے. ہاں ایک بات میں کہوں کہ شادی کے بعد کے تجربات پروین شاکر نے اتنی بے باکی سے قلم بند کیے کہ اس کی مثال کسی عورت کو یا مرد نے بھی نہیں ہوگی. اور میرے خیال میں کسی حد تک فحاشی کے حد تک بھی جا ملتے ہیں. جس دور میں ان کا اپنے میاں سے تعلقات صحیح تھے وہ تو بعد میں خرابی آئی نا. ہاں خرابی بھی آئی 10 سال بعد. جی. وہ کہتی ہے شادی کے بارے میں بدن کا پہلے پہل آگ چکھنا، غور کیجئے، بدن کا پہلے پہل آگ چکھنا رگو پے میں کوئی لذت عجب تھی. یہ شادی کے تجربے کو انہوں نے اتنی بے باکی سے قلم بند کیا ہے. جی. بدن کا پہلے پہل آگ چکھنا رگو پے میں کوئی لذت عجب تھی. اور اسی تجربے کو ذرا تفصیل سے اس نظم میں بیان کیا گیا ہے. خمار لذت سے ایک پل کو، یہ آزاد نظم ہے. جی. خمار لذت سے ایک پل کو چور چور آنکھیں چونکی، وہ نیم خوابیدہ سرگوشی میں غرور تاراجگی نے سوچا آدم اور حوا بہشت سے جب بھی نکلے ہوں گے سپردگی کی اسی حسین انتہا پر ہوں گے. اسی طرح ہم بدن اور ہم خواب و ہم تمنا. یہ ویسے آج کی جو گفتگو ہے وہ بڑی ایک احساس دلچسپی کہ پروین شاکر کا یہ رخ، سچی بات ہے میں نے کم پڑھا ہے لیکن یہ میرے علم میں نہیں تھا کہ وہ اپنے عہد کی فہمیدہ ریاض والی شاعری بھی کر لیا کرتی تھی. شاید فہمیدہ ریاض کچھ زیادہ ہوں. جی. لیکن یہ بھی رہی ہے. اچھا میرا خیال ہے ابھی ہم اس قسط کو یہیں پہ روکتے ہیں. لیکن آپ نے جو بات کی ہے ضیاء اللہ صاحب کی، کہ ضیاء اللہ صاحب کی یاد سے ان کو ایک ایج ریلیکسیشن ملی، کہ بدقسمتی سے اس جوڑے کی رفاقت بہت مختصر رہی. جی. 10 سال بعد راستے جدا ہو گئے، خواب چور چور ہو گئے. تو اس نے کہا ہنسی کو اپنی سن کے ایک بار میں بھی چونک اٹھی. ہنسی کو اپنی سن کے ایک بار میں بھی چونک اٹھی، یہ مجھ میں دکھ چھپانے کا کمال کیسے آ گیا. واہ. آج کی قسط کو میرا خیال ہے یہیں پہ روکتے ہیں، اور اس میں جو حاصل کلام ہے وہ پروین شاعری کا، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ان کی شاعری میں نسوانیت بہت تھی، لیکن نسوانیت میں بھی اتنی نقشہ کشی تھی تو یہ پہلی بار معلوم ہو مجھے. بے باکی ظاہر ہے میں محتاط الفاظ کا استعمال کروں گا. لیکن دوسری جو مجھے بہت دلچسپی معلوم ہوئی اس کے اندر وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا یہ کہ ان کے کچھ ایج کا مسئلہ تھا جس کو ضیاء اللہ صاحب نے ریلیکس کیا. اور پروین شاکر کی شاعری کا ایک رخ یہ بھی تھا
کہ وہ خاصی ایک میں سمجھتا ہوں کہ انقلابی شاعر، ان کے اندر انقلابی شاعرہ بھی تھی. تو ایک میں ان کے چند اشعار آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جو ضیاء الحق صاحب کے مرحوم کے لیے تھے، اور اس دور میں بھی اتفاق سے لوگ اٹھائے جاتے تھے. پروین شاکر صاحب لکھتی ہیں: حاکم شہر کے ہر کارے نے، حاکم شہر کے ہر کارے نے آدھی رات کے سناٹے میں میرے گھر کے دروازے پر دستک دی اور فرمان سنایا ہے. آج کے بعد سے ملک سے باہر جانے کے سب راستے خود پر بند سمجھنا. تم نے غلط نظمیں لکھی ہیں. اور وہ اسی نظم میں آگے چل کے کہتی ہیں: فصل خزاں کو فضل خزاں کہنے کا مطلب گلشن سے غداری نہیں. تو پروین شاکر کا ایک یہ بھی تھا انداز، اور اس کا مخاطب تھے ضیاء الحق صاحب، اور ضیاء الحق صاحب وہ تھے جنہوں نے ان کو ریلیکسیشن دی تھی. چلیے آج کی قسم میں یہیں بھی روکتے ہیں اور اگلی قسم پہ دوبارہ پہ آتے ہیں. انشاءاللہ.